اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں اپنی مجالس سے مفر نہیں، اور ہم بعض اوقات ضروری ہوتا ہے اور ہمیں کچھ ضروری امور پر گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اگر تم نہیں مانتے تو راستے کا حق ادا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا ناظرین کہ راستوں میں کھڑے ہو کر یا آنے جانے کا راستہ روک کر جو ہے وہ اس طرح کھڑے ہونا یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ کسی کا راستہ روکا جائے یا ٹریفک کا راستہ روکا جائے اور اس طرح کھڑے ہو کر آپ گفتگو کر رہے ہیں اور آنے جانے والوں کا خیال نہیں ہے اور ڈسٹربنس کا شکار ہو رہے ہیں، تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور لیکن صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، بعض اوقات بڑا ضروری ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو فرمائے کہ پھر اگر تم نہیں مانتے اور ضروری ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے جو ہمیں راستے کے حقوق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ اب چند باتیں یہاں پر ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ یہ نہیں کہ ہر آنے والوں کو اپنی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہو یا غیر محرموں کی طرف نگاہ کر کے نگاہوں کو گاڑ رہے ہو، یہ بالکل منع ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ناظرین یہ ناپسندیدہ عمل بھی ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ تو اگر کہیں تمہیں راستے میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ نمبر 2، کسی کو ایذا نہ دینا، یعنی آنے جانے والوں کا راستہ نہ رکے، یا وہاں سے سواریاں آ جا رہی ہیں ان کا راستہ نہ رکے۔ اور اگر کھڑا بھی ہونا ہے تو ایک سائڈ پر کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی آج کل کے دور میں یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا جو فٹ پاتھ ہے اس کی بھی ایک سائڈ پکڑ لیں، کیونکہ فٹ پاتھ بھی آنے جانے کا راستہ ہوتی ہے، تو وہاں سے بھی تھوڑا سا بالکل سائڈ پر ہو کر اگر کھڑا بھی ہونا ہے تو کھڑے ہو جائیں۔ تیسرا، سلام کا جواب دینا، اور کوشش کریں کہ سلام میں پہل کریں، ورنہ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیں، یہ راستے کا حق ہے۔ نمبر 4، نیکی کا حکم دینا۔ راستے میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی برا کام ہو رہا ہے تو آپ اگر اپنے ہاتھوں سے روک سکتے ہیں تو روکیں، اگر آپ کا اختیار چلتا ہے۔ ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو پھر منہ سے روکیں، زبان سے روکیں اگر روک سکتے ہیں۔ ورنہ تیسرا درجہ یہ کہ کم از کم منیمم یہ ہے کہ اپنے دل میں اسے برا جانیں۔ تو نمبر 4 کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا۔ نمبر 5، برائیوں سے روکنا، کہ کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ کا کوئی قریبی دوست ہے جو برا نہیں مانے گا، فتنے کا اندیشہ نہیں، تو آپ اسے بھی نماز میں ساتھ لے لیں۔ یا کوئی بھی اچھی بات، کہیں پر بھی اچھی بات اگر آپ کو ناظرین اگر ذہن میں آتی ہے اور وہ اوتھینٹک بات ہے تو اسے ایک اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 5، برائی سے روکنا۔ کہیں پر برائی ہو رہی تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ 3 درجے ہیں، ورنہ کم از کم اپنے دل میں برا جانیں اور وہاں کھڑے ہو کر
तमाशाई ना बने। अल्लाह ताला हमें रास्ते के हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। चलते हैं नाज़रीन आज के सबक की जानिब। हमारा जो आज का सबक है वो सूरह मरियम, और सूरह मरियम की आयत नंबर है 55। आयत नंबर 55 आज के सबक में शामिल है। फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे, बावजू हो जाएं। स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, कलम पाक को साथ रखें, आज का सबक निकालें, अपने पास नोटबुक ज़रूर रखें। कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो नोट ज़रूर फरमा लीजिए। आपके लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुग़तुल कुरआन ये हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है, और आइए तावुज़ तस्मीया पढ़ते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंद रब्बिही मर्दिया। इससे वज़्ज़काती पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में वज़्ज़काह पढ़ा जाएगा। गोलता आखिर में दो चश्मी हाथ से चेंज हो जाती है, तो वज़्ज़काती और वक़फ़ में वज़्ज़काह पढ़ेंगे। सौद वक़फ़ मुरख़्ख़स की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका माना ये कि बेहतर ये कि रुका ना जाए, और अगर रुक गए तो बहरहाल रुकने की रुख़सत मौजूद है। ये वक़फ़ मुरख़्ख़स की शॉर्ट फॉर्म है। मर्दियन वफ़ की सूरत में मर्दिया पढ़ेंगे, दो ज़बर की तरमीन वक़फ़ में अलिफ से चेंज हो जाती है। कितने कलिमात हैं आइए देखते हैं नाज़रीन। पहला कलमा है वाव, ये वाव। काना दूसरा, यअमुरु तीसरा, अहला चौथा, हु पाँचवा, बी छठा, अस्सलाती सातवां, अज़्ज़काती आठवां, इंदा नवां, रब्बी दसवां, मर्दिया 11वां। कुल यहाँ 11 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। व कान यअमुरु, वकान यअमुरु, यअमुरु में हमज़ा साकिन है, झटके के साथ पढ़ा जाएगा, और रॉ पर पेश है, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे। वकान यअमुरु, अहला अलहदा, हु अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, अहलहु। बी अस्सलाती, बाकी नीचे ज़ेर है, इससे अस्सलाती के सौत के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा, और यहाँ आगे वाव वाव पर ज़बर, इससे अज़्ज़काती के ज़ा के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। सौत और ज़ा ये दोनों के दोनों हुरूफ़ शमसिया में से हैं। हुरूफ़ शमसिया वो हुरूफ़ के जिन पर अलिफ लाम आए लेकिन लाम को पढ़ा ना जाए, लाम का साउंड नहीं होगा, बल्कि हुरूफ़ शमसिया जो होंगे उनका साउंड होगा। जैसे बिल सलाती वल ज़काती गलत, बिस सलाती वज़्ज़काती, और यहाँ रुकेंगे तो वज़्ज़काह पढ़ेंगे। काफ खड़ा ज़बर का और काफ अलिफ ज़बर का दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। वकान इंदा में नून साकिन, इसके बाद दाल आ रहा है, तो नाज़रीन हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, तो नून साकिन को इख्फ़ा के साथ पढ़ा जाएगा। इख्फ़ा कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाकर गुनगुनाना। इंदा रब्बी अलहदा, ही अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, रब्बी ही, रॉ पर ज़बर है, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे, रब्बी ही। मर्दियन, रॉ साकिन मा कबल मीम पर ज़बर, रॉ साकिन को पुर करके पढ़ा जाएगा, मर्दियन। यहाँ वक्फ करेंगे तो मर्दिया पढ़ेंगे। नाज़रीन अब चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है हम वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाती वज़्ज़काह।
وكان عند ربه مرضيا. یہ آیت نمبر ہے 55. سب سے پہلے ناظرین یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے اہل، دوسرا ہے ہو ضمیر، تیسرا ہے الصلاۃ، اور چوتھا ہے الزکاہ، پانچواں عندہ، چھٹا رب، ہی ضمیر تو یہاں نمبر 2 آئے گا، اور ساتواں ہے مرضیہ. کل 7 اسماء موجود ہیں. پہلا ہے اہل، دوسرا ہے ہو ضمیر اور ہی ضمیر، اور تیسرا ہے الصلاتی، اور چوتھا ہے الزکاتی. اور پانچواں ہے عندہ. چھٹا ہے رب، ساتواں ہے مرضیہ، ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. کانا پہلا فعل ہے، یأمرو دوسرا، اور یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. تو 2 افعال ہیں، کانا اور یأمرو. اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف واو، بی یہاں نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. تو 2 حروف ہیں، واو اور نمبر 2 بی. ناظرین مسامعین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اسماء، 2 افعال، 2 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیے ناظرین، سب سے پہلے ہم اسماء کی بات کرتے ہیں. تو پہلا اسم ہے اہل. اہل کہتے ہیں گھر والوں کو. اہل گھر والے، یہ میرے اہل ہے، اہل ہیں، یہ میرے اہل خانہ ہے. تو خانہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا معنی ہے گھر. اہل خانہ گھر والے. تو اس کی جماعتی احال، اہل، احال اور اہلون. تو اہل ایک گھر والا یعنی ایک گھر والی، یا بہت سے بچے بھی ہوں، گھر والے بھی ہوں، تو پھر اہل بھی استعمال کیا جاتا ہے. ناظرین اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، یعنی آپ کی ازواج مطہرات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صاحبزادیاں، اور پھر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہما، تو ان کو اہل بیت کہتے ہیں. ان کو اہل بیت کہتے ہیں کہ گھر والے. اور خاص طور پر پھر پنجتن کی جہاں پر بات آتی ہے تو پھر سیدہ خاتون جنت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما مراد ہوتے ہیں. اور حضور نبی کریم علیہ السلام یہ پنجتن کہلاتے ہیں. تو اہل عام طور پر ہم
اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہو بھی ہے اور ہی بھی ہے، اہلہ اور ربہ۔ تو ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس کے بعد ہے صلات۔ صلات کا معنی یہاں پر نماز کے ہے، اور ناظرین یاد رکھیں کہ صلات کا معنی رحمت کے بھی آتا ہے اور معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے صلات یعنی نماز۔ صلوات اس کی جمع ہے، صلات ایک نماز، صلوات بہت سی نمازیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور پھر حافظوا علی الصلوات کہ نمازوں پر محافظت اختیار کرو، یعنی ان کی حفاظت کرو۔ تو ناظرین یہ صلات عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ یہ کئی معنی میں آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں صلاۃ والسلام تو وہاں پر درود اور رحمت مراد ہے، لیکن یہاں پر صلاۃ نماز مراد ہے۔ زکوٰۃ اس کا معنی ہے جو ہے وہ زکوٰۃ کے ہے، اور یاد رکھیں ناظرین کہ زکوٰۃ کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو یہ ہے پاکیزگی کے معنی میں ہے، پاک کرنے کے معنی میں ہے۔ تو زکوٰۃ جب بندہ مومن صاحب نصاب سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مال سے میل نکالتا ہے، مال کو پاک کرتا ہے۔ اسی لیے ناظرین زکوٰۃ چونکہ مال کا میل ہوتا ہے، اسی لیے اہل بیت پر حضور نبی کریم علیہ السلام یعنی سادات، ان کی جو اولاد ہے گھر والے یعنی سادات پر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ مال کا میل ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ناظرین اس دور میں یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ جتنے بھی سادات کرام ہیں کہ ہم گویا کہ ان کے غلام ہیں، لیکن ہمیں خود پتہ کرنا چاہیے کہ ان کو کچھ ضرورت ہو تو ہمیں خود ان کے ساتھ، اگر ہماری استطاعت ہے تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بہت ثواب کی بات ہے۔ عام غریبوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا ثواب کی بات ہے، لیکن جب سادات ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اس میں کئی واقعات بھی ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں عندہ کا معنی ہے پاس، رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا رب میری حاجات کو پورا فرما۔ پھر اس کے بعد ہے مردین، یہ ناظرین مردین بھی ہو سکتا ہے، مردین بھی ہو سکتا ہے، مردین بھی ہو سکتا ہے، یہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ عامل نسب کا تقاضا کرتا ہے تو مردیہ ہے۔ اس کا معنی ہے پسندیدہ، اس کا معنی ہے پسندیدہ۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں اگر اس کو نسب ہٹا دیا جائے تو مردی بنتا ہے نا، مردی۔ اچھا اسی کو اردو میں لے جائیں، دعت کو زوات کر دے تو مرضی بنتا ہے، ہم کہتے ہیں میری مرضی، یعنی میری جو پسندیدہ بات ہوگی وہ میں کروں گا۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ کانا فعل ناقصہ ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے۔ اسے فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے۔ یأمر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ حکم دیتا ہے یا وہ حکم دے گا۔ اچھا اب یہاں پر میں بتاؤں یہ فعل ناقص نہیں ہے، یہ فعل ناقص نہیں، کیونکہ جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو پھر ناظرین یہ مضارع کو ماضی استمراری کے معنی میں لے جاتا ہے۔ تو کانا یأمر کا معنی کیا ہوگا کہ وہ حکم دیتا تھا، وہ حکم دیتا تھا۔ اب آئیے حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور بی جو ہے یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے، یا کا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین 7 اسماء، 2 افعال، 2 حروف، 11 کلمات ہیں۔ 11 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اہل، نمبر 2 صلاۃ، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 رب، نمبر 5 مردیہ میں مرضی۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔
واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وکانا، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، را پیش رو، یأمرو، وکانا یأمرو، حمزہ ہا زبر اہل، حمزہ زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، اہلہو، با صاد زیر بس، صاد زبر صال، لام کھڑا زبر لا، یا لام الف زبر لا، تا زیر تی، بالصلاتی، واو زا زبر وز، زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، یا کاف الف زبر کا، تا زیر تی، والزکاتی، واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وکانا، عین نون زیر عند، دال زبر دا، عند، را با زبر وب، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، عند ربہ، میم را زبر مر، ضاد یا زیر دوی، یا دو زبر ین، مرضین، یہاں وقف کریں گے تو مرضیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضيا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضيا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور کانا تھا، یأمرو حکم دیتا، کانا یأمرو وہ حکم دیتا تھا، اہلا گھر والوں کو، ہو اپنے، بھی کا، الصلاتی نماز، وا اور الزکاتی زکات، وا اور کانا وہ تھا، اندہ پاس، ربی رب ہی اپنے، مرضیہ پسندیدہ۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ کانا یأمرو میں جو کانا ہے تو وہ ہم نے بتا چکے ہیں، اور یا کانا عند ربی، یہاں پر جو کانا ہے یہ فعل ناقص ہے۔ اب آئیے ناظرین آسان فہم ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین آج ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 54، اور پھر اس کے بعد ہم 55 کی طرف آئیں گے۔ آیت نمبر 54 54 میں اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ بھی فرمایا کہ وہ مخلص تھے یا مخلص تھے، اور وہ رسول نبی تھے۔ ہم نے ان کو طور کی دائیں جانب سے ندا کی، ہم نے انہیں قرب عطا فرمایا، رازدار بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی ہارون جو ہے وہ نبی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ سچے وعدے والے اور رسول نبی تھے۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت میں اسماعیل علیہ السلام کی کئی صفات کا ذکر فرمایا گیا، اور ساتھ میں آپ دیکھیں آیت نمبر 55 میں، چونکہ ذکر ایک ہی ہے، ایک ہی شخصیت کا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اب ناظرین جو اسماعیل علیہ السلام کی صفات ہیں، کئی صفات کا ذکر کیا گیا، تو اس میں مفسرین جو فرماتے ہیں، نمبر 1،
اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد تھے، یعنی وعدے کے سچے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وعدے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت میں وہ انتہائی صادق تھے۔ اور نمبر 2، وہ لوگوں سے جس بات کا وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ اور یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا تھا، وہ وہاں پر نہیں آیا، تو کہتے ہیں کہ آپ نے 1 سال تک اس کا انتظار کیا، 1 سال تک۔ اور عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے کوئی چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فروخت کی، اور آپ کا کچھ بقایا، آپ علیہ السلام کا کچھ بقایا میرے پاس رہ گیا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس اسی جگہ آؤں گا، کہتے میں بھول گیا۔ مجھے 3 دن بعد یاد آیا تو میں فوراً وہاں پر آیا، تو آپ علیہ السلام اسی جگہ میرا انتظار فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، شخص تو نے مجھے بہت مشکل میں ڈالا، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب وعدے کے سچے، اپنی باتوں میں سچے، اور خاص طور پر پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح بھی ہم نے بتایا کہ 3 روز کے بعد وہ آیا تو میرے آقا علیہ السلام کو انتظار کرتے ہوئے پایا کہ میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بات کریں تو خیال کریں کہ یہ بات ہم پورا کر سکتے، اس بات کو ہم پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے صاف منع کیجیے حکمت کے ساتھ، لیکن کر سکتے ہیں اور آپ نے کہہ دیا، وعدہ کر لیا، اس کو پھر حتی الامکان حتی الوسع نبھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو ہم وعدے کرتے ہیں نا، اس کے متعلق ان العہد کان مسئولا، روز قیامت ان وعدوں کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ رسول نبی ہیں، اور رسول نبی کی تفسیر ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں ناظرین۔ اور اسماعیل علیہ السلام قوم جرہم کی طرف رسول تھے۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اہل سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو تبلیغ کرنا ان پر واجب تھا، تو اس میں ان کی امت بھی داخل ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب نماز اور زکوٰۃ سے فرض زکوٰۃ کا ارادہ کیا جائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل سے مراد ان کے اہل خانہ ہیں، اور وہ ان کو نفلی نماز اور نفلی صدقات ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور گھر والوں کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر ہوا کہ انسان پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، پھر اس کے بعد پورے ملک کی اور پوری قوم کی اصلاح کی کوشش کرے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرتے نہیں تھکتے، لیکن جب ناظرین گھر کو دیکھا جائے تو وہاں پر پھر کوئی نصیحت بھی نظر نہیں آتی، اور کچھ ایک یوں سمجھ لیں کہ جو دینی معاملات ہیں وہ بالکل نظر نہیں آتے، لیکن دوسروں کو نصیحت کرتے نہیں تھکتے۔ دوسروں کے بچے چاہے کیسے بھی اچھے ہوں لیکن ان میں ہمیں خامیاں نظر آتی ہیں، لیکن ہمارے بچے اگر خدا نخواستہ کسی برائی میں ملوث ہیں تو ہمیں اپنا بچہ بالکل ستھرا نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، تفسیر کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کالز لینی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساہیوال سے جی، سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ والزکاة نہیں ہے، والزکاة وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ترجمہ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک
پسندیدہ تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے لیزر بات کر رہا ہوں۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ۔ بیٹا ایک منٹ میں پڑھتا ہوں جب دیکھو آپ بالکل سیدھے طریقے سے پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح طرز ایسا نہیں پڑھو، طرز نہ لگائیں، بالکل نارملی طریقے سے پڑھیں آپ۔ وَكَانَ يَأْمُرُ، نہیں صحیح نہیں پڑھ رہے آپ۔ وَكَانَ يَأْمُرُ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ پھر دہرائیے۔ أَهْلَهُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نہیں میں پڑھ رہا ہوں نا بیٹا، وَالزَّكَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ مَرْضِيًّا۔ جس طرح میں نے توڑ کر پڑھایا ہے نا آپ کو، اب اسی طریقے سے ایک ساتھ ملا کر آپ پریکٹس کرنا، آپ کا پڑھنا بالکل صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں جی کراچی سے۔ جی کہاں سے؟ کراچی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضیہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ترجمہ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرشت آندے والا۔ سنائیے بیٹا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ترجمہ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے حسین بات کر رہا ہوں۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اچھا اب آپ نے پڑھا وکانا عند ربی، وکانا پہ آپ نے سانس توڑا لیکن وہیں سے چلتے بنے آپ۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا تھا تو آپ والزکاة پر رک جاتے اور پھر آگے سے پڑھ لیتے، کیونکہ یہاں رکنے کی اجازت ہے، تو یہ ذرا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، سادے طریقے سے جتنا پڑھیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کا پڑھنا اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ جی ہنا فیصلہ آباد سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر
4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور ناظرین یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ یاد رہے ناظرین، گزشتہ شب برات تھی اور آج اس کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب نصف شعبان المعظم کی شب ہو تو رات قیام کرو، یعنی عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ تو ناظرین بہت سے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، نفلی روزہ ہے، لیکن آپ اپنی دعا میں افطار کے وقت ہمیں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم سے ہو سکا تو آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں، اس وقت کے لیے ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔